عمران خان نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں صدر مملکت، وفاق اور قومی اسمبلی کو فریق بناتے ہوئے سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ کیس کے حتمی فیصلے تک آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ معطل کیا جائے۔ آئینی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ صدر مملکت سوشل میڈیا پر وضاحت کر چکے ہیں کہ انہوں نے دونوں قوانین کی منظوری نہیں دی۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان کو عدالت پیش کرنے کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل سے جواب طلب کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے لانگ مارچ کے درمیان توڑ پھوڑ سے متعلق کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 2 درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دائر بریت کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت 16 ستمبر تک ملتوی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کی لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج رخصت پر ہونے کی وجہ سے سائفر کیس کی سماعت ایک بار پھر بغیر کارروائی کے ملتوی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت نہ ہو سکی۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی رخصت کے بارے میں عدالتی عملے نے پی ٹی آئی وکلاء کو آگاہ کر دیا۔ سائفر کیس کی آئندہ سماعت 11 ستمبر کو ہوگی، جبکہ عمران خان کے وکیل نے ملزم کو جیل میں حاصل سہولیات سے متعلق رپورٹ کو جعلی قرار دے دیا۔ عمران خان کے وکلاء نے سیکرٹ عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے آج رخصت پر جانے پر برہمی کا اظہار کیا۔ ارشد شریف قتل کیس میں اہلیہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ارشد شریف قتل کیس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں ہوئی۔ مقتول صحافی کی اہلیہ سمیہ ارشد بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پیش نہ ہوئیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے ارشد شریف کی اہلیہ اور پروڈیوسر علی عثمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے متعدد سماعتوں سے پروڈیوسر علی عثمان کو بیان کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ عدالت نے پہلی مرتبہ 19 جون کو دونوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ صحافی ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2022 کو کینیا میں ایک مبینہ پولیس مقابلے کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب جسٹس ریٹائرڈ سید اصغر حیدر نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے اپنا استعفیٰ چیئرمین نیب کو ارسال کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پروسیکیوٹر نے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے استعفیٰ دیا۔ سید اصغر کی مدت ملازمت مارچ 2024 میں مکمل ہونا تھی۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب عمران خان کے خلاف ریفرنس کی منظوری دیے بغیر مستعفی ہو گئے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب کے بغیر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اور کیسز کی منظوری بھی لٹک گئی۔ نامزد چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی حلف برداری کے بعد ساتھی ججز کو عشائیہ کی دعوت دے دی۔ موجودہ چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ جسٹس امرتا بندیال 16 ستمبر کو اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج اور سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی جگہ چیف جسٹس پاکستان کا منصب سنبھالیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے عشائیہ کی دعوت 17 ستمبر کے لیے دی گئی ہے۔ مراکش میں قیامت خیز زلزلہ 800 سے زائد افراد کی جان لے گیا۔ اموات میں اضافے کا خدشہ۔ آفٹر شاکس کے ساتھ کئی لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہیں۔ مراکش کے تاریخی شہر مدینہ میں بھی نقصانات۔ قدیم مسجد منہدم ہونے کا خدشہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کے بعد سے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث عوام گھروں میں جانے کے بجائے سڑکوں اور کھلے مقامات پر آ گئے۔ حکام کی جانب سے عوام کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے گھروں کو نہ جائیں۔ بھارت نے دنیا کی مضبوط معاشی ملکوں کی تنظیم G20 کے اجلاس کے دوران افریقی یونین کو تنظیم میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں آج سے 2 روزہ G20 اجلاس شروع ہو گیا۔ امریکہ، برطانیہ، ترکیہ، مصر، متحدہ عرب امارات، جاپان سمیت کئی ممالک کے سربراہان نیو دہلی میں موجود ہیں۔ روس اور چین کے صدور اس اجلاس میں شریک نہیں۔ عالمی رہنماؤں نے صاف توانائی اور زیرو ایمیشن کے ہدف تک جلد از جلد پہنچنے پر گفتگو کی۔ نریندر مودی نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ دنیا میں بھروسے کا ایک بہت بڑا بحران ہے۔ جنگ نے اعتماد کے اس بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ اگر ہم کووڈ-19 کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم باہمی اعتماد کے اس بحران کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے وفاقی حکومت کا بڑا اقدام۔ افغان بارڈرز کو اسمگلرز کے لیے سیل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ملک بھر سے کسٹمز کی ٹیمیں کوئٹہ روانہ۔ ایف بی آر نے اسمگلنگ کے خلاف پاک افغان بارڈر پر 3 ماہ کے لیے عارضی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور، کراچی، سرگودا، فیصل آباد، اسلام آباد سے 20 انسپیکٹرز کا کوئٹہ تبادلہ۔ مختلف شہروں سے 43 کسٹمز سپاہیوں کا بھی کوئٹہ تبادلہ کر دیا گیا۔
आलमी मंडी में एक हफ्ते के दौरान तेल की कीमत मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल की कीमत में $5 फी बैरल इजाफा हो गया। गल्फ मार्केट में खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल से बढ़कर $93 फी बैरल तक पहुँच गई। ज़राए के मुताबिक 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹15 फी लीटर इजाफा हो सकता है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में कल पाक भारत मुकाबला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीली ना करने का इम्कान। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट आज ट्रेनिंग सेशन के बाद हतमी 11 का फैसला करेगी। भारत के खिलाफ ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी प्लेइंग 11 का हिस्सा रह सकते हैं। कोलंबो में कल बारिश की पेशगोई। पीसीबी की कोशिशों से पाक भारत मैच के रिजर्व डे के लिए एसीसी ने हामी भर ली। कल पाक भारत मैच मुकम्मल नहीं होता तो 11 सितंबर को जारी रहेगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक भारत मैच में मौसम की वजह से परेशानी नहीं, बज़ाहिर लगता है कि अब बारिश नहीं होगी। जो खिलाड़ी मुंतखब किए हैं वो बेहतरीन हैं। और एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाक भारत टाकरे से पहले भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने कौमी कप्तान बाबर आजम और बॉलर्स की तारीफों के पुल बांध दिए। शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाबर आजम टॉप क्लास बैटर हैं। किसी भी टीम का कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो सब पर उनकी निगाहें होती हैं। दुनिया जानती है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अच्छा है, उन पर गलबा हासिल करने की कोशिश करेंगे। कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शुभमन गिल ने कहा कि हमने लेफ्ट आर्म बॉलर्स को खेलने के लिए अच्छी प्रैक्टिस की है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में हमारे सारे मैचेस एक जैसे हैं, हर मैच का प्रेशर है। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह अलग अलग किस्म के बॉलर्स हैं। शाहीन आफरीदी स्विंग करते हैं और नसीम शाह तेज़ गेंद फेंकते हैं।